والأصح أنها مكية ومدنية نزلت بمكة حين فرضت الصلاة ثم نزلت بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة. ثم نزلت بمکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحۃ الکتاب قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. سورۃ فاتحۃ الکتاب. اور یہ مبتدا ہے، یعنی سورت کی اضافت ہے فاتحہ کی طرف، پھر فاتحہ کی اضافت ہے کتاب کی طرف. یہ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے مبتدا. مکیتن یہ خبر ہے. سورۃ فاتحۃ الکتاب کیا ہے؟ مکیتن، یہ مکیہ ہے. سورت کی اضافت، سورت کسے کہتے ہیں؟ یعنی سورت قرآن مجید کی ایک حصہ جو مستقل ہو اس کو سورت کہا جاتا ہے. باقی کسی کتاب کے کسی حصے کو سورت نہیں کہا جاتا. یہ قرآن مجید کا جو مستقل حصہ ہوتا ہے، اس کا اول ہے آخر ہے، اس کو سورت نام دیا گیا ہے. اور سورت اس کی اضافت ہے، تو اضافت تین قسم ہوتی ہے. ایک اضافت فیوی ہوتی ہے کہ مضاف الیہ مضاف کی ظرف ہو، اس کو کہتے ہیں اضافت فیوی. اور اگر مضاف الیہ مضاف سے عام ہو، یعنی مضاف پر بھی سچا آئے اور مضاف الیہ کے مضاف کے علاوہ پر بھی سچا آئے، عام ہو، پھر یہ اضافت منی ہوتی ہے. جیسے خاتم و فضۃ، فضہ جو ہے خاتم سے عام ہے، خاتم کے ساتھ بھی ہے، خاتم کے علاوہ بھی ہے. انگوٹھی چاندی کی، چاندی انگوٹھی کے ساتھ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. اور صورت یہاں اضافت ایک اضافت لامی ہوتی ہے کہ نہ مضاف الیہ ظرف ہے مضاف کی، نہ اس سے عام ہے. اس کو اضافت لامی کہتے ہیں. جیسے اب یہاں ان تین اضافتوں میں سے کون سی اضافت ہے؟ یہ اضافت یعنی منی بھی نہیں ہے، فیوی بھی نہیں ہے، یہ اضافت لامی ہے. اضافت لامی کہ صورت کہ اس کو اختصاص ہے، ایک خصوصیت ہے، ایک تعلق ہے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ. اختصاص کا یہ معنی ہے. سورۃ و فاتحۃ الکتاب مکیتن. پہلی بات اس میں ہے کہ صورت قرآن مجید کی اس کی اصطلاح میں ایک بعض صورتیں مکیہ ہیں، بعض صورتیں مدنیہ ہیں. اور تفسیر اتقان میں باقاعدہ اس کا پورا باب ہے اور اس کی تعریفیں ہیں. جو معتبر تعریف ہے اور جامع ہے کہ اس سے کوئی واسطہ نہیں نکلتا. حصر بنتا ہے سورت کا، مکی اور مدنیہ میں حصر ہے. وہ یہی ہے کہ مکیہ وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. آگے عام ہے مکہ شریف میں نازل ہوئی ہو، سفر میں نازل ہوئی ہو، یا مدینۃ الرسول میں نازل ہوئی ہو. لیکن چونکہ ہجرت تو پہلے ہے لہذا وہ صورتیں مکیہ ہیں. اور صورت مدنیہ وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. خواہ آگے عام ہے مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہو، جہادوں میں نازل ہوئی ہو، سفر میں نازل ہوئی ہو کسی، یا مکہ شریف میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد، وہ بھی مدنیہ کہلاتی ہے. یہ ایسی تعریف ہے جو حاصر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تعریفیں ہوتی ہیں کہ کئی مکی ہو کئی مدنی، کئی ایسی بھی بنتی ہیں جو ان کا غیر ہوتی ہیں. تو یہ اصح اور
حاصر تقسیم ہے۔ وکیلا ایک قول آ گیا، دوسرا قول وکیلا، جب کیلا کے اوپر واو ہو تو سمجھ لو کہ ایک قول پہلے گزر چکا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح عبارتیں آتی ہیں کتابوں میں، وکیلا پہلے قول نہیں ہوتا، طالب علم ادھر سمجھتا ہے کہ وکیلا جو ہے تو قول پہلے ہونا چاہیے، وہ عاطفہ ہے، ایک قول پہلے کون سا ہے وہ استنباط کرتا ہے، اس کو خود فہم کرے گا۔ یہاں ایک قول پیچھے آ چکا ہے، سورۃ فاتحۃ الکتاب مکیۃ، سورۃ فاتحۃ الکتاب یہ مکیہ ہے، ایک قول۔ دوسرا وکیلا، اور یہ بھی قول ہے کہ مدنیۃ، سورۃ فاتحۃ الکتاب مدنیہ ہے۔ اب یہ آ گیا، مطلب ہے دو قول آ گئے، آپس میں بظاہر تعارض بنتا ہے، جو جس قول میں کہ مکیہ ہے معنی یہ کہ مدنیہ نہیں ہے، اور جس میں کہ مدنیہ ہے تو یہ مستلزم ہے اس کو کہ مکیہ نہیں ہے، تو مکیہ ہے بھی تو نہیں بھی، یہ متعارض، تو بظاہر سوری تعارض، تو یہ سوری تعارض کو اٹھایا، فرمایا والاصح، یہ مفسر ایسا عظیم مفسر ہے کہ یہ اصحاب ترجیح سے، جیسے اصحاب تمجیز ہیں، اصحاب تمجیز کے قوی اور ضعیف میں جو فرق کرتے ہیں، کنز الدقائق چھٹے طبقے فقہا کی کتاب ہے جو اصحاب تمجیز ہیں، تو یہ بڑا عظیم مفسر ہے۔ انہوں نے فرمایا والاصح جمع کیا ہے، صحیح تر یہ ہے کہ انہا مکیۃ و مدنیۃ، یہ سورۃ فاتحہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ اب مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، تعریف میں حصر ہے، یا مکی ہیں یا مدنی ہیں، اس پر دلیل دی نزلت بمکہ تھا، یعنی اس کا نزول متکرر ہوا ہے دو بار، ایک بار مکہ شریف میں اور دوسری بار مدینہ شریف میں، دو بار نزول ہوا ہے، کہ کسی صورت کا نزول دو بار ہوا ہے، یہ بھی اس صورت کی ایک اہمیت اور اس کی فضیلت پر تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کا نزول دو بار ہوا ہے۔ فرمایا نزلت بمکہ حین فرضت الصلاۃ، یہ جب نماز فرض ہوئی، معراج کی رات فرض ہوئی، جس زمانے جس وقت، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ ثم نازلت بالمدینہ، پھر مدینہ شریف میں، فرمایا حین حولت القبلۃ الی الکعبہ، جب کعبہ شریف کی قبلے کی تحویل ہوئی تھی، قبلہ بیت المقدس سے قبلہ کعبہ بیت اللہ کی تحویل ہوئی، اس وقت یہ نازل ہوئی۔ سمجھ لیا؟ تو یہ طریقہ ہے تو طلباء کے لیے، اللہ پاک طلباء کو شوق دے، ان کے شوق میں اضافہ فرمائے، ضرورت علم کی ہے، خاص کر کے ہمارے جو مقاصد ہیں ان میں یہ مقصودی علم ہے، علم تفسیر افضل العلوم سے۔ چلیں جی، سورۃ فاتحۃ الکتاب کیا ہے؟ مکیہ ہے، اور کہا گیا مدنیہ ہے، اور زیادہ اور صحیح تر ہے کہ بے شک یہ مکیہ ہے اور مدنیہ ہے۔ مکیہ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، ترجمہ صحیح کر بھئی۔ یہ جب یہ کہا کہ انہا مکیۃ، تو پھر تو مدنیہ کی نفی ہو گئی، تم عطف پہلے ڈالو ربط بعد میں دو، یہ طریقہ عطف پہلے ربط بعد میں۔ ہاں اب کرو، بے شک یہ مکیہ اور مدنیہ ہے، ہے مکیہ اور ہے، یہ ربط ہے آخر میں آئے تو اب ربط ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں صحیح طریقے کہ مکیہ ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے ہماری کتاب میں ہوتا ہے لفظ وضع لمعنی مفرد وہی اسم و فعل و حرف، اب ہی مبتدا ہے تو آگے عطف پہلے ڈالو ربط آخر میں دو، تاکہ حمل میں اتحاد آ جائے کہ یہ کلمہ
یہ کیا ہے؟ اسم اور فعل اور حرف ہے. اب کلمے کا انہی میں اثر ہے. چلو جی. نازل ہوئی بیچ مکہ شریف کے جب فرض کی گئی نماز. پھر نازل ہوئی بیچ مدینہ شریف کے جس وقت تحویل. پھیرا گیا قبلہ طرف کعبہ شریف کے. چلیں جی. وتسمى ام القرآن للحدیث ولاجتمالها على المعانی التي في القرآن وسورة بس اب سورت فاتحہ ایک نام آ گیا. یہ سورت ہے، اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب. اب دوسرا وتسمى، یہاں پھر واو عطفہ ہے. اس سے اشارہ ہو گیا کہ ایک تسمیہ پہلے آ چکا ہے. اب یہ تسمیہ وتسمى ام القرآن، یہ دوسرا نام ہے سورت، اس سورت کا ام القرآن اس کے نام ہے. اب یہ وجہ تسمیہ بیان کرنے لگے ہیں. فرمایا للحدیث، یعنی حدیث میں اس کا تسمیہ ام القرآن وارد ہوا ہے کہ یہ سورت ام القرآن ہے. للحدیث، قرآن ہے، تفسیر ہے، قرآن مجید کی تفسیر، اس کو تفسیر کہا گیا ہے، شرح نہیں کہا جاتا. باقی کتابیں ہوتی ہیں اس کی یعنی تفسیر ہوتی ہے، وضاحت کی جاتی ہے، اس کو شرح کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر، یہ نقل ہے، سماع ہے اور تعویل ہے خاص. تو اس لیے پہلے جو تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، یہ مقدم ہے. پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر صحابہ کرام کے اقوال سے، اور پھر تابعین جس میں ان کو ذکر کیا گیا ہے اصول تفسیر میں. تو یہاں فرمایا للحدیث، یہ وجہ تسمیہ ہے. لام علت کا جو نہیں، یعنی حدیث شریف وارد ہوئی ہے اور یہاں ذکر تو فرمایا جیسے حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن. تو ام القرآن سورت فاتحہ ہے. یہ حدیث شریف میں اس کا تسمیہ وارد. دوسرا والاجتماعها، یہ وجہ تسمیہ ہے دوسرا. یہ سورت کا نام ام القرآن ہے. پہلی حدیث آ گئی، یہ وجہ کہ قرآن مجید کے معانی جتنے ہیں سارے معانی اجمالاً اس فاتحۃ الکتاب کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کے صفات کمالیہ، اور اس میں وعد ہے، اس میں وعید ہے، اس میں دعائیں ہیں. یعنی جتنے قرآن مجید کے علوم کے انواع ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ ام القرآن ہے، اور ام کا معنی ہوتا ہے اصل، اور اصل جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کی طرف رجوع ہوتا ہے. اور مکہ شریف ام القرآ، یہ سارے قرآ کا ام القرآ ہے، مرجع ہے سارے. تو سورت فاتحہ بھی یہ ام القرآن ہے کہ قرآن کے سارے معانی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر موجود ہیں. یہ اجمالاً اس کے اندر سارے علوم. سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ اور باقی سور جتنے ہیں آگے قرآن مجید آخر تک، یہ ساری سورت فاتحہ کی گویا کہ تفسیر ہے اور تفصیل ہے. یہ ام القرآن ہے. ترجمہ کر لیں. وتسمى، اور نام رکھی جاتی ہے سورہ فاتحہ، نام رکھی گئی ہے سورت فاتحہ ام القرآن. دلیل واسطے حدیث کے والاجتماعها، اور واسطے مشتمل ہونے اس کے اوپر معانی کے، وہ معانی جو بیچ قرآن کے ہیں، وہ معانی بیچ قرآن. یہ اس طرح ترجمہ
طالب علموں کے لیے لفظ بلفظ، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ جو ہے اس کی اردو بنا لیں با محاورہ وہ جی. وصورت الوافیات والکافیات لذالک. اب وصورت الوافیت وہ عاطفہ ہے، جی اس کا عطف ہے کس کے اوپر؟ ام القرآن کے اوپر، اور پچھلی عبارت ساتھ لگتی ہے، جی یعنی وَتُسَمَّى سورۃ الوافیات. تو اس عطف سے اب یہ بھی اس صورت کا تسمیہ بیان فرمایا ہے، جی وَتُسَمَّى سورۃ الوافیات. یہ تیسرا ہوا. جی والکافیات یہ چوتھا اسم ہوا، جی یعنی صورت ایک ہے، اسماء متعدد ہیں، آگے بھی آ رہے ہیں. جی یہ جس صورت کے اسماء زیادہ ہیں، یہ اسماء کی زیادتی اس کی فضیلت پر زیادتی پر دلالت کرتی ہے جی کہ سورۃ فاتحہ یہ بہت عظمت والی اور فضیلت والی صورت ہے کہ اس کے اتنے اسماء ہیں، اللہ جل شانہ کے اسماء ہیں. اسماء عظمت پر دلالت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں، جتنے اسماء زیادہ ہیں ہر اسم وہ مسمى پر دلالت کرتا ہے، کسی صفت کسی کمال کے مقابلے میں ہے تو اس مسمى کی فضیلت کا بیان ہوتا ہے. بھئی اس کے اتنے نام ہیں، ہر نام میں معانی ہیں. فرمایا وافیہ والکافیہ وجہ تسمیہ لذالک، یعنی لذالک لام وجہ تسمیہ کا ہے، جی ذالک اشارہ ہے مشار الیہ حدیث. جو پیچھے بیان ہوا ہے، جی جی یعنی ام القرآن میں جو بیان فرمایا لذالک. جی چلیں جی. اور نام رکھی گئی ہے سورت وافیہ اور کافیہ. خود نام سے بیان ہو رہا ہے، جی وافیہ ہے کافیہ ہے، جی لاستعمالها علی المعانی التي فی القرآن. قرآن لذالک جی. وسورۃ الکنز. وسورۃ الکنز لقولہ علیہ السلام فاتحۃ الکتاب کنز من کنوز عرشی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وسورۃ الکنز اس کا بھی عطف ہے ام القرآن پر، تو سما ساتھ لگے گا. جی عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے پچھلی بار ساتھ ملاؤ. جی سورۃ الکنز کنز. وجہ تسمیہ لقولہ علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جی آپ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب کنز من کنوز عرشی. فاتحۃ الکتاب یہ مبتدا ہے، جی کنز من کنوز عرشی. فاتحۃ الکتاب کیا ہے؟ میرے یہ توجہ دلانی ہوتی ہے، یہ مبتدا ہے. مبتدا کا علم ہوتا ہے، جی آگے جو خبر آنی ہے اس کی انتظاری ہوتی ہے. تو فرمایا فاتحۃ الکتاب. سننے والا کہے گا فاتحۃ الکتاب تو میں جانتا ہوں، آگے خبر کون سی آ رہی ہے؟ انتظار. فرمایا کنز من کنوز عرشی، یہ خزانہ ہے میرے عرش کے خزائن سے. کنوز سے، عرش کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے. اس کو خزانے سے تعبیر فرمایا کہ کنز خزانہ، اور خزانہ کی طرف لوگوں کی رغبت ہے، مال ہے نفع دیتا ہے، بھئی یہ خزانہ ہوتا ہے، سونا ہے چاندی ہے. اصل خزانہ یہ ہے، اس کو جمع کرو، اس کو یعنی ذخیرہ بناؤ اور کوشش کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خزانہ تو یہ ہے فاتحۃ الکتاب کنز من کنوز عرشی. چلیں جی کتنے آ گئے؟ اور نام رکھی گئی ہے فاتح سورہ فاتحہ سورۃ الکنز. سورہ دلیل کنز.
دلیل واسطے فرمان نبی پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کے وسلم۔ فاتحۃ فاتحۃ الکتاب، الکتاب کیا ہے؟ خزانہ ہے میرے عرش کے خزانوں سے، خزانوں سے۔ وسورۃ الشفاء والشافیۃ لقولہ علیہ السلام فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء او کما قال النبی صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ وسورۃ الشفاء، یہ شمار کرنے پڑتے ہیں بھی کتنے نام ہیں، ہر نام سورۃ الشفاء عطف ام القرآن پر تو سما سورۃ الشفاء، جی اس سورت کا نام ہے سورہ شفا۔ ایک دوسرا سورہ شافیہ، شافیہ، شافیہ لقولہ علیہ السلام، وجہ تسمیہ، اس سورت کو شفا کیوں فرمایا؟ شفا شافیہ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ فاتحۃ الکتاب یہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری، یعنی ہر بیماری سے، بیماری جسمانی بھی ہے، ہم مرکب ہیں، ایک بدن ہے مادہ اور دوسرا روح ہے، تو روحانی بیماریاں بھی ہیں جسمانی بھی ہیں، اس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس پر حضور کا فرمان ہے، اس پر اعتقاد ہونا چاہیے۔ اب کوئی کہے میں نے تو کئی دفعہ بھئی دم کیا، پڑھا، وہ نہیں ہوا، یہ بات نہ کہے، یہ بات وہ نہ کہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفا ہے من کل داء، یہ شریعت ہے، اس میں بہت سارے شرائط ہیں، جیسے کہتے ہیں نا بھئی ہتھیلی پر زہر کی گٹھلی رکھو، کوئی تاثیر تو نہیں ہوگی، وہ زہر کی گٹھلی جب اپنے محل میں پہنچتی ہے اثر کرتی ہے، تو پھر یہ سورۃ فاتحہ جو اس کے لیے بھی محل ہیں، ہماری زبان میں یا ہماری وہ تاثیر نہیں ہوگی، اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا شرائط نہیں پائے گئے، دعا کی قبولیت کے شرائط اسی طرح ہیں، لیکن کبھی یہ نہ کہے کہ میں ایسا کرتا رہا اور یہ نہیں ہوا، یہ نہ کہے۔ یہ حدیث میں آیا ہے بندہ دعا مانگتا رہے اور سورۃ فاتحہ سے شفا بھی طلب کرتا رہے۔ اور سورۃ المثانی، یہ شمار کرنے پڑتے ہیں کتنے اسماء آ گئے، طالب علم بتانے پڑتے ہیں اتنے آ گئے۔ سورۃ المثانی یہ تثنیہ سے ہے، تثنیہ دو پر دلالت کرتا ہے، اور دو یہ کبھی تکرار پر دلالت کرتا ہے، کہ صرف دو تحدید نہیں ہے، تحدید بھئی بس دو، تین سے پہلے ایک سے اوپر، یہ یہاں تکرار ہے، مثانی ہے تثنیہ سے، لیکن تثنیہ تکرار کے لیے آتا ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ مثانی، وجہ تسمیہ بیان فرمے لأنہا تسنیٰ فی کل صلاۃ، یہ کہ ہر نماز میں یہ تسنیٰ تکرار کیا جاتا ہے، ہر نماز میں اس کا تکرار ہے، اس نے فرمایا مثانی۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور سورۃ الصلاۃ، اس کا نام ہے سورہ صلاۃ۔ صلاۃ نماز ہے، منقول شریعت میں ارکان مخصوصہ کا نام ہے صلاۃ۔ اب لما آگے کیا ہے؟ لما نروی، ہاں جیسے ہم روایت کریں گے، جی روایت آگے آئے گی، جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین جی ولعبدی ما سأل، جی اس میں صلاۃ کا ذکر ہے، والمراد بالصلاۃ الفاتحہ جی سمی بذالک لأنها تقرأ دائما فی سائر الصلوات، یہ تمام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، فرائض ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں۔ چلو جی، وَلِأَنَّهَا تَكُونُ وَاجِبَةً أَوْ فَرِيدَةً، یہ ایک آ گئی۔
جی سورۃ الصلاۃ لما نروی، جی اور فرمایا والی انا تکون واجبتاً او فریضتاً. یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جی اس میں ہمارے نزدیک نماز کے اندر سورۃ فاتحہ فرائض میں پہلی 2 رکعتوں میں یہ واجب ہے. اور فقرؤ ما تیسر من القرآن قرات کا امر ہے، ما فقرؤ ما تیسر، اور ما عام ہے، یہ اس سے فقرؤ امر کا صیغہ ہے، الامر للوجوب. اور یہ بھی مفسرین نے فرمایا کہ یہ امر جو ہے نماز کے اندر ہے، مطلق قرات نماز میں فرض ہے جو قطعی دلیل سے ثابت ہے، اور عام ہمارے نزدیک قطعی ہے. امام شافعی صاحب ظنی بناتے ہیں، ہمارے نزدیک عام خاص کی طرح قطعی ہے. اور امام شافعی صاحب وہ فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب یہ نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے. اور اسی حدیث سے استدلال فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب بأم القرآن بفاتحۃ الکتاب، کہ لا نفی جنس کا ہے، صلاۃ کی ماہیت اس کی نفی ہے، تو شے کی ماہیت کی نفی جس سے ہو کہ فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی تو نماز کی سرے سے نفی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا کہ صلاۃ یہ حدیث ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد ظنی ہے، ظن سے واجب ثابت ہوتا ہے. قرآن مجید جو فقرؤ ما تیسر من القرآن اس سے فرض ثابت ہوا نماز کے اندر، مطلق قرات جو آسان لگے. اور فاتحۃ الکتاب حدیث کی روح سے واجب ہے. اور پھر نفی کس کی ہے؟ یعنی نفی کمال کی ہے. اور حدیث میں ہے جس نے تلاوت نہ کیا فاتحۃ الکتاب، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اپنے فہی خداجن خداجن خداجن، نہیں ناقص فرمایا ہے. اور حدیثیں ہیں تو اس لیے فرمایا یا واجب ہے، واجب ہے بھی پھر ہر نماز میں پڑھی جائے گی. جو فرض ہے تو او تشکیک شک کا نہیں ہے، بلکہ او کس کا ہے؟ تنویع کا ہے، کہ 2 قول ہیں اس کی طرف. چلیں جی وسورۃ الحمد والاساس فإنها اساس القرآن، ترجمہ کر رہے ہیں. اور نام رکھی گئی یہ سورۃ صلاۃ سورہ صلاۃ لما نروی، دلیل اس کی وہ ہے جو ہم روایت کریں گے ہم وَلِأَنَّهَا، ہاں. اور دلیل یہ ہے کہ بے شک سورہ فاتحہ ہوتی ہے واجب ہے، ہاں یا فرض، واجب ہے یا فریضہ ہے. یا فریضہ. وسورۃ الحمد والاساس، یہ طالب علم شمار کرنے دیں کتنے تسمیہ نام آ گئے. یہ سورۃ الحمد والاساس، اس کا عطف بھی ام القرآن پر ہے تو سما ساتھ لگتا ہے. نام رکھی گئی یہ سورہ حمد والاساس، سورہ حمد فإنها اساس القرآن. یہ اس کی دل سورہ حمد اللہ تعالیٰ کے حمد پر مشتمل ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو چونکہ رب کی حمد ہے تو تسمیت الشیء بھی اس میں یعنی بعض، چونکہ اللہ کی حمد یہ آگے بھی قرآن ہے اللہ کی حمد، تو چونکہ حمد پر یہ صورت مشتمل ہے لہٰذا اس ساری صورت کا نام بن گیا سورہ حمد. اب ہوگا بھائی حمد پر تو اور صورتیں بھی مشتمل ہیں، تو اسماء صورتوں کے توقیفی ہیں، سما شرع پر موقوف ہیں، یہ عقل کو دخل نہیں ہے. یہ جو وجہ تسمیہ ہوتے ہیں ان میں جامعیت مانعیت انعکاس اضطراد نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ ایک مناسبت ہے، بس نام رکھ سکتے ہیں. ایک بندہ جو جمعے کے دن پیدا ہوا اس کا نام رکھ دیا جمعہ. ہاں کسی نے پوچھا بھائی نام جمعہ کیوں رکھا ہے؟ یعنی اس لیے کہ جمعے کے روز پیدا ہوا، بس ایک مناسبت. اس کا یہ معنی نہیں کہ جو جمعے کے روز جمعے بس اس کا نام جمعہ ہی رکھو،
یہ ایک مناسبت ہے، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہاں سورہ حمد، یعنی چونکہ یہ صورت حمد پر مشتمل ہے تو ساری صورت کا نام سورہ حمد۔ والاساس، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، اساس بنیاد ہے، جیسے مسجد کی چھت اس کی دیواریں اساس ہے، یہ قرآن پاک کا مفتاح ہے، مبدا ہے، ابتدا ہے، ابتدا اساس ہے۔ اور سارا قرآن مجید جیسے پیچھے فرمایا کہ معانی سارے رجوع کرتے ہیں اصل کی طرف، تو یہ ہوا اساس بمنزل ایک بنیاد کے، تو اس لیے اس کو اساس۔ اب یہ بھی ہے کہ آیات کتنی ہیں، یہ قرآن پاک ہے اللہ کا کلام، اس کی بڑی حفظ، اور یعنی اس کی صورتیں کتنی ہیں، آیات، ہر صورت کی یہ تفسیر کا حصہ ہے، یہ تفسیر ہے کہ وَآیُوہا سَبْعٌ بِالْاتِّفَاق، آخر میں آیات بیان کے۔ بعض جو ہوتے ہیں ہمارے مفسرین کرام، وہ جب ابتدا سورت کا نام بیان کرتے ہیں تو وہ پھر آیات بھی بیان کر دیتے ہیں، وہاں جملہ اسمیہ بیان کرتے، پورا جملہ ہوتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں یہ سورت اتنی آیات ہے، اتنی آیات، وہ پورا جملہ ابتدا میں، رکوع بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں اس جگہ ذکر فرمایا آیوہا سبع بالاتفاق، آیوہا آیت کی جمع ہے، اس کی آیاتیں 7 ہیں، بالاتفاق، اشارہ کر گئے کہ بھئی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، اور تسمیہ میں ہے کہ تسمیہ سورۃ فاتحہ کی جز ہے، فاتحہ کی جز ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک آیت ہے مستقل، اور قرآن مجید کی ایک بسم اللہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، لیکن ایک سورہ نمل میں ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آیت پوری نہیں ہے، وہ آیت کی جز ہے، لیکن جو سورت فاتحہ کے اول میں ہے یا دیگر صورتوں کے اوائل میں ہے، اس میں بحث ہے۔ تو امام شافعی سے فرماتے ہیں ہر سورت فاتحہ کی یہ جز ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں جہاں ہے سورت جز ہے۔ ہمارے نزدیک یہ کہ ایک آیت ہے وہ قرآن کی فصل کے لیے نازل ہوئی ہے، بھئی یہ سورت مکمل ہو گئی، اب دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے فرمایا، لیکن 7 آیات ہونے میں اتفاق ہے، اور آیاتیں اس کی 7 ہیں بالاتفاق۔ اتنے تک یہ سورت فاتحہ کی اسماء ذکر کیے، اور یہ بتایا بے سورہ مکیہ بھی ہے، مادہ نے بھی کچھ حصہ، ایک بار پوری یہ نازل ہوئی مکہ شریف میں، دوسری بار نازل ہوئی ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قراء المدینۃ والبصرۃ والشام علی ان التسمیۃ لیست بآیۃ من الفاتحۃ ولا من غیرها من السور وانما كتبت للفصل والتبرک للابتداء بها وهو مذهب ابی حنیفہ ومن تابعه رحمهم اللہ ولذا لا یجہر بها عندهم في الصلاۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسی بسم اللہ کو لیا ہے مفسر نے، یہاں ہوئی اختلاف بیان فرماتے ہیں کہ قرا 2 ہیں، ایک قراء مدینہ ہیں، جو قراء بصرہ و شام، یہ اس جانب ہیں کہ تسمیہ نہ فاتحۃ الکتاب کی جز ہے اور نہ اس کے علاوہ صورتوں کی جز ہے جو اوائل میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، یہ بالکل یہ حنفی مذہب ہے۔ اب یہ ہے کہ سورت فاتحہ کے اول میں ہے، ہر سورت کے اول میں ہے سوائے سورہ برات کے، اس کو انفال کے ساتھ ایک سورت قرار دیا گیا، یا جو
حدیث شریف میں آیا ہے وہ وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے اس طرح لکھو، لیکن جب برات اتری وہ آپ نے لکھائی تو تسمیہ ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح مصحف عثمان میں اسی طرح ہوا ہے۔ تو یہاں اوائل میں لکھی تو گئی ہے، جیسا کہ شافعیہ کا ہے کہ بھئی مصحف شریف کے اندر یہ ہے کہ جو ما بین الضفتین فهو قرآن، جو ان دو گتوں کے درمیان ہے یہ قرآن ہے۔ یہ ذکر ہے مصحف شریف کا۔ تو فرمایا آیت قرآن سے ہے، قرآن کی پوری آیت ہے، لیکن کتبت للفصل والتبرک للابتداء بہا، یہ فصل کے لیے ہے۔ فصل کا معنی ہے ایک صورت کو دوسری صورت سے جدا کرنا، امتیاز دینا کہ ایک صورت پوری ہو گئی ہے اب دوسری شروع ہو رہی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل کے لیے ہے، اور دوسرا تبرک کے لیے ہے۔ یہ بتا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با ہے یہ با تبرک کی ہے، یعنی متبرکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأو آگے آئے گا۔ تو یہ تبرک کے لیے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اسم سے تبرک حاصل کرتا ہے اور ابتدا کرتا ہے اسی سے۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بسم اللہ جی قرہ مدینہ اور بصرہ اور شام کے اللہ اوپر اس کے ہیں جی کہ بے شک تسمیہ نہیں ہے آیت فاتحہ سے اور نہ اس کے غیر سے، صورتوں سے، غیر جی من الصور، جی اور جزئی نیست۔ لکھی یہ سوال گئی کا ہے۔ جواب ہے۔ جہاں انما آتا ہے ہمارے اساتذہ میں طالب علمی بھئی انما یا اس طرح کے جو کلمات آتے ہیں جب تقدیر میں ایک سوال ہوتا ہے جی تو انما جی یعنی لکھی جو گئی کیوں ہے گئی ہے؟ تو فقط اس لیے کہ فصل پر دلالت ہو، اور دوسرا تبرک، جی اور اور جزئی نیست لکھی گئی ہے واسطے فصل کے اور تبرک کے واسطے ابتدا کرنے کے ساتھ اس کے۔ اب مذہب بیان کرتے ہیں۔ اور یہ دو قول آ گئے، جی ایک قول آ گیا اب، مذہب اور یہ مذہب ہے ابی حنیفہ کا، ومن تابعہ، جو امام ابو حنیفہ کے تابع ہیں، یعنی آپ کے پیرو ہیں حنفی۔ تو یہ رحمہم اللہ۔ چلو جی، اب اس پر دلیل تائید پیش کرتے ہیں۔ جی وَلِذَا لَا يُجْهَرُ بِعِنْدَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، یہ حنفی مذہب ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ کی جز نہیں ہے، اور کسی کی اس کی تائید ہے کہ نماز میں جہر کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ جب جہری نمازوں میں جہر کرتے قرات سے شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ وجہ ہے کہ یہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی جز نہیں ہے۔ چلو جی، واسطے اسی کے نہیں جہر کیا جاتا سورہ فاتحہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ کے اور جس نے ان کی پیروی کی بیچ نماز کے۔ چلو جی، وقراء مکۃ والکوفۃ علی انہا آیۃ من الفاتحۃ ومن کل سورۃ وعلیہ شافعی واصحابہ رحمہم اللہ ولذا یجہرون بہا۔ اب دوسرا مذہب بیان کرتے ہیں، قراء مکۃ والکوفۃ، مکہ شریف کے قراء اور کوفہ کے۔ بیضاوی پھر بتاتا ہے، ان کے اسماء بتاتا ہے، بھئی یہ قراء مدینہ کے ہیں، یہ قراء مکہ کے ہیں، ان کے نام بیان کرتا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا قراء مکہ والکوفۃ اور بصرہ اور شام وہ قراء مدینہ پہلا مذہب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آیۃ من الفاتحۃ ومن کل سورۃ، انہوں نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی بھی جز ہے اور ہر سورت جس کے اول میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت کی جز ہے۔ تو بالکل یہ دو مذہب آپس میں بالکل مقابل ہوئے، اور
ایک بات آگے آئے گی. اب مفسر فرماتے ہیں وعلیہ الشافعی و اصحابہ، امام شافعی رحمہم اللہ اور رحمہ اللہ تعالی و اصحابہ، اور آپ کے اصحاب ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی اس پر تائید. ولذا یجہرون بہا، اس لیے جہر کرتے ہیں کہ جز ہے قرآن مجید کی، سورۃ فاتحہ کی جز ہے، اس لیے جب جہری نمازوں میں پڑھیں گے یا سری میں جیسے پڑھتے ہیں تو ہم بھی سری نمازوں میں تسمیہ پڑھتے ہیں. دوسری رکعت جب بندہ سجدے سے قیام کرتا ہے تو تسمیہ پڑھتا ہے حنفی. کئی حفاظ نہیں پڑھتے، میں پیچھے ہوتا تو سمجھتے میں جلدی کر گیا ہے. نہیں، تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن، لیکن آہستہ سرن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جہری نمازوں میں پتہ چلتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، تو اس لیے فرمایا ہے. لیکن امام شافعی صاحب اور آپ کے جو ساتھ ہیں وہ جہر کرتے ہیں. تو یہ تائید ہے اس بار کہ سورۃ فاتحہ کی جز ہے، اس لیے جہر کرتے ہیں. جانو جی. اور قرآ مکہ شریف کے اور کوفہ کے اوپر اس بات کے کہ بے شک سورہ فاتحہ آیت ہے سورہ فاتحہ سے اور ہر سورت سے، اور اوپر اسی کے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب آپ کے رحمہم اللہ، واسطے اسی کے جہر کرتے ہیں وہ 7 سورہ فاتحہ کے. یہ وقالوا قد اثبتہ السلف فی المصحف مع الامر بتجرید القرآن وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من ترکہ فقط ترک 114 آیۃ من کتاب اللہ. یہ تو پیچھے مذہب آیا اور ایک تائید آئی جو ظاہر تھی، آسان تھی. وقالو، اب امام شافعی اور آپ کے ساتھ جو اصحاب ہیں ان کی دلیل بیان کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا قد اثبتہ السلف فی المصحف، جو مصحف شریف ہے، سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں. جو قرآن پاک جمع کیا گیا تو مصحف شریف میں انہوں نے تسمیہ کو ثابت کیا، لکھا. یہ دلیل ہے. اب لکھا تو مال امر بتجرید قرآن، حالانکہ حکم یہ ہے کہ صرف قرآن لکھا جائے. تو جب حکم یہ ہے کہ صرف قرآن لکھا جائے تو مصحف شریف میں تسمیہ کو لکھا گیا. یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن ہے جو سورتوں کے اول میں ہے. ایک دلیل آ گئی. یہ دلیل دوسری حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ نے فرمایا من ترکہا، جس نے تسمیہ کو ترک کیا، فقط ترک مئتن اربع عشرۃ آیتن، 114 آیت ایسے سمجھو کہ اس نے ترک کی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ترجمان القرآن حبر الامت، یہ صحابی رسول، انہوں نے یہ فرمایا. امام شافعی صاحب کی یہ دلیل. اور فرمایا انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تحقیق متبعین ثابت کیا اس کو سلف نے بیچ مصحف کے ساتھ باوجود حکم کے ساتھ خالی تجرید قرآن کے. بالکل بھائی قرآن مجید ہی لکھا جائے گا 2 گتوں کے درمیان صرف، اس لیے اور نام نہیں لکھنے چاہیے. حاشے پر طالب علم نام لکھتے ہیں اپنے قرآن مجید کے. اور روایت کی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ شخص کہ جس نے چھوڑا سورہ فاتحہ کو، پس تحقیق چھوڑا اس نے 114 آیتوں کو کتاب اللہ سے. کافی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ولنا حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی علیہ السلام یقول قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلاۃ ای الفاتحۃ بینی و بین عبدی نصفین. نہیں بس کرتے. ولعبدی ما سأل فإذا قال عبد الحمد للہ رب العالمین قال حمدنی عبدی وإذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ اثنى علی عبدی وإذا قال مالک یوم الدین
قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. علیہ وسلم. آگے پڑھا. فالابتداء بقوله فالابتداء بقوله الحمد لله دلیل على أن التسمیۃ لیست من الفاتحة وإذا لم تكن من الفاتحة لا تكون من غيرها إجماعا والحدیث مذکور فی صحاح المصابیح. ولنا یعنی اور حجت لنا ہماری دلیل. امام شافعی صاحب کی دلیل آ گئی, دو دلیلیں آ گئی, ایک اس بات فی المصحف اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت. اور ہماری دلیل حدیث و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث ذکر فرمائی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کے منہ مبارک سے سنا. یہ سمیت تو یہ اس وقت ہے کہ حضور کے قریب ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. کہ سمیت تو نص ہے سماع میں, اس میں واسطہ معانن حدیث میں جیسے ہوتا ہے احتمال ہی نہیں ہے. یہ سماع میں نص ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو نقل فرما رہے ہیں حضور سے سنا ہے. سمیت النبی علیہ السلام یقول قال اللہ تعالی, فرمایا اس کو متکلم پڑھو یا قسمت الصلاۃ, یہ بھی صحیح ضبط ہے اس کا کہ قسمت کی گئی صلاۃ. اب صلاۃ کا ذکر آیا, اس کے دو حصے کے نصفین, یہ سورۃ فاتحہ دو حصے تقسیم ہے. اور یہاں فرمایا قسمت الصلاۃ, قسمت کی گئی یعنی نصیب کی گئی, بخش کی گئی. اس کے دو حصے کیے گئے. ایک حصہ اللہ پاک جل شانہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینی و بین عبدی نصفین. اللہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں, ایک ہے بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے ہیں, نسبت نہیں ہوتی, یہ بھی وحی ہوتی ہے لیکن یہ وحی خفی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں اور کلمات آپ کے ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں اور کلمات بھی اللہ کے ہوں, وہ قرآن ہے, وہ وحی جلی ہے. لیکن جب آپ اللہ کی طرف نسبت کریں اور کلمات آپ کے ہوں, یہ وحی, یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی اصطلاح حدیث میں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمات ہیں لیکن نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ فرماتا ہے. فرمایا بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل, میرے بندے کے لیے وہی شے ہے جو اس نے مانگی, جو سوال کیا. آگے الحمدللہ رب العالمین, جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے, میری حمد کی ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. اور حمد صفات کمالیہ کا بیان ہوتا ہے, صفات کمالیہ ثبوتیہ, اور ثنا میں بھی صفات کمالیہ ہوتی ہیں. یہ ذرا تھوڑا عام ہوتا ہے کہ اس میں صفات سلبیہ تنزیحات بھی ثنا میں آتی ہیں. جو یہاں جو ہے الرحمن الرحیم, یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے. اور اس میں الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین,
اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، مجدنی، میری عظمت بیان کی، مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہے۔ اس دنیا کے ایام بھی ہیں، اس دنیا کے ایام میں زمانوں میں کوئی اور دعوے دار بھی ہیں، بھئی ہم مالک ہیں یا عاریتاً، لیکن وہ ایسا دن ہے کہ وہاں کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں بادشاہ ہوں یا مالک ہوں۔ تو اللہ فرماتا مالک یوم الدین، جب قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس دنیا کا جو قیامت کے اندر ہے اس کا بدری کے اولا مالک ہے۔ مالک یوم الدین بہت بڑا دن ہے۔ تو فرمایا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور بندے کے درمیان میں عبادت اللہ کی، استعانت اللہ سے طلب کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو یہ بین ہو گیا، یعنی عبادت اور استعانت میں بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو سوال کرتا ہے میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نص فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تعالیٰ استعانت فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فرمایا هَذَا لِعَبْدِي، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ایک دعا ہے، طلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب طرز استدلال، یعنی جو حدیث شریف آ گئی تو ہم نے وَلَنَا، حجت ہمارے لیے، کہ یہ حجت کیسے بنی؟ فرمایا فَالْإِبْتِدَاءُ بِقَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ دلیل، یہ دلیل ہے کہ جب ابتدا فرمائی کہ فرمایا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو یہیں سے ابتدا فرمائی ہے، تسمیہ سے نہیں فرمائی۔ معلوم ہوا تسمیہ فاتحہ سے خارج ہے، جز نہیں ہے، یہ دلیل ہوئی ہے۔ چلیں جی، پس ابتدا سات قول اللہ جل شانہ الحمدللہ، دلیل ہے اوپر اس کے کہ تسمیہ نہیں ہے فاتحہ سے۔ اب یہ تب دعویٰ یہ ہے کہ تسمیہ کی جز بھی نہیں ہے تو باقی صورتوں کی جز بھی نہیں ہے، لیکن دلیل سے ثابت ہوا تسمیہ کی نہیں ہے، یہ دلیل تقریب تام نہیں ہے، یعنی دلیل دعوے کو مستلزم نہیں ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تقریب دم دعوے میں یہ ثابت ہوتا ہے تسمیہ فاتحہ کی جز نہیں ہے، کیونکہ ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ فاتحہ کی بھی نہیں ہے تو باقی صورتوں کی ابتدا میں جو وہ بھی نہیں ہے۔ یہ تھا سوال، اس کا جواب دیا ہے۔ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، جب یہ ثابت ہو گیا کہ تسمیہ فاتح کی جز نہیں ہے، دلیل سے ثابت ہوا، حدیث سے، تو پھر اس صورت کے علاوہ صورتوں کے اوائل میں اس کی بھی جز نہیں ہے۔ اب یہ ذکر کیا اجماعاً، یہ اجماع ہے، ایک اجماع امام شافعی صاحب تو اختلاف کر رہے ہیں اجماع کیسے ہے، یہ بات ہے، یعنی ایک اجماع مرکب ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے اس میں دو قول آ گئے، ایک امام ابو حنیفہ کا، دوسرا امام شافعی کا، اور ان دونوں کا، ان کے غیر پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ کا قول، یہ امام شافعی کا، لیکن اس کا جو غیر ہے
اس پر اجماع ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اب امام شافعی صاحب کا اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب، یہ اجماع مرکب ہے۔ بات یہ ہے کہ امام شافعی سے فرماتے ہیں فاتحہ کی جز ہے، ہر صورت کی جز ہے۔ تو یہ نہیں کہ فاتحہ کی جز نہیں ہے تو باقی کی ہے تو ہر صورت کی ہے، لیکن اس طرح تقسیم نہیں ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں یہ لفظ بھی ہوتا ہے قائل بالفصل نہیں ہے، قائل اس میں دائر ہے، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا اجماع، یعنی اجماع مرکب ہے۔ اس طرح امام شافعی صاحب نہیں فرماتے، وہ فرماتے نہیں فاتحہ کی جز ہے، ہر صورت کی ابتدا میں جائیں اس کی بھی جز ہے۔ یہ نہیں کہ فاتحہ کی جز نہ ہو تو باقی صورتوں کی جز ہو، یہ امام شافعی صاحب نہیں فرماتے۔ امام ابو حنیفہ صاحب جب فرماتے ہیں کہ فاتحہ کی نہیں ہر صورت کی نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ فاتحہ کی ہے اور کسی صورت کی نہیں ہے، بلکہ فاتحہ کی نہیں ہے اور کسی جمیع صورتوں کی، یہ بھی امام کا قول یہ بھی نہیں ہے۔ تو قائل بالفصل نہیں ہے۔ تیسرے قول پر اجماع ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ تیسرا قول نکلے گا۔ کچھ سمجھ آیا؟ ہاں، کیا کہا میں نے؟ ماقبل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ آیا کہ سورہ فاتحہ، ہاں، سورت تسمیہ سورت فاتحہ کی فاتحہ کی جز ہے، سورہ فاتحہ کی جز بھی نہیں ہے اور باقی سور کی جز بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فصل اور تبرک کے لیے ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی بھی جز ہے اور باقی سور کی بھی جز ہے۔ یہ دعویٰ تھا، جی، اور ہماری حجت کیا ہے؟ دلیل ہے فالابتداء بالحمد للہ دلیل علی ان التسمیۃ لیست من الفاتحہ، من الفاتحہ تھی، جی یہ دلیل ہے۔ اب اس پر سوال تھا جی، کہ دلیل پورے دعوے کو ثابت نہیں کر نہیں رہی۔ کر رہی۔ دعویٰ یہ ہے کہ اور صورتوں کی جز بھی نہیں ہے، سورہ اس سے ثابت ہوا صرف صورت فاتحہ کی جز نہیں ہے۔ جی دعویٰ یہ اور صورتوں کی بھی نہیں ہے، جی یہ تھا۔ تو اس کا جواب دیا ہے جب صورت فاتحہ کی یہ ثابت ہو گیا کہ تسمیہ جز نہیں ہے تو اوروں کی بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، اس پر کہا اجماعاً، اس پر اجماع ہو گیا۔ اب اجماع کیا ہے؟ اجماع مرکب، کہ جب دو امام ایک قول میں اختلاف کرتے ہیں تو دو قول ہو جاتے ہیں، تیسرے قول پر اجماع ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یا یہ ہے تو یا یہ ہے۔ ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، ان دو میں ہی بند ہے۔ چلیں جی، بس اس کا ترجمہ کریں جی تو یہ میرا کریں۔ جی، اور جب نہیں ہے اور جب نہیں تسمیہ فاتحہ سے من الفاتحہ، یعنی جز من الفاتحہ نہیں ہے اس کے غیر سے اجماعاً۔ اب سوال ہے، بخیر امام شافعی صاحب نے حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث نقل کیا، جی، من ترک، آپ نے بھی حدیث، اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی، وما یہ فرمایا نے ترجیح جو مرجع ہے، والحدیث مذکور فی سیاہ المصابیح، مصابیح میں جو حدیثیں ہیں جی، وہ کئی سیاہ ہیں، کئی سونن ہیں، وہ تو یہ مصابیح کے سیاہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کرتے ہیں اور نص کرتے ہیں کہ میں نے سنا، جی، اور یہ حدیث سیاہ سے ہے، لہٰذا اس کو ترجیح ہے۔ اور وہ پیچھے جو حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے جی، تو اس میں رفع نہیں ہے، جی، وہ ان کا قول ہے۔ اگرچہ یہ قول ایسا قول جو صحابی کرے اور اس میں رائے کو دخل نہ ہو، وہ اصول حدیث میں ہے کہ حکماً مرفوع حدیث ہوتی ہے، لیکن ایک ہے حقیقتاً مرفوع حدیث، ایک ہے حکماً، تو راجع پھر یہ ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ کا حدیث جو سیاہ میں ہے۔ چلیں، اور حدیث مذکور ہے بھی سیاہ مصابیح کے، اور وما ذکروا لا يضرنا لأن التسمیۃ آیۃ من القرآن انزلت للفصل بین الصور عندنا ذکرہ فخر الاسلام فی المبسوط۔ بس اب بھائی پہلی دلیل انہوں نے فرمایا سلف نے
ثابت کیا ہے مصحف شریف میں، حالانکہ حکم تھا تجرید یہ اس پر حکم ہے اور اجماع ہے کہ کتاب اللہ کے مصحف شریف کے دو فتن کے درمیان میں اور شے نہیں لکھی جائے گی، جی اس لیے آمین نہیں لکھی گئی، جی پڑھتے تو ہیں جی لیکن ولضالین آگے آمین نہیں ہے۔ جب آمین لکھی جاتی ہے تو طالب علم جب پڑھے فصل کرے ولضالین، سانس نکالے پھر کہے آمین، اور لہجہ بھی بدلے۔ جی جب تفسیر پڑھے تو تفسیر میں جب قرآن مجید پڑھے تو طرز قرآن کا ہو، جب تفسیر پڑھے تو لہجے کو تبدیل کرے۔ یہ آداب قرات ہیں۔ اسی طرح یہاں جو مصحف شریف میں مثبت ہے انہوں نے دلیل دی ہے، جی اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی تو اس لیے اس کا جواب دیتے ہیں لا یضرنا، ما ذکروا لا یضرنا، یہ ہمیں کوئی ضرر نہیں دیتا۔ لأن التسمیۃ آیۃ من القرآن، اور پہلی دلیل ہے کہ مثبت فی المصحف، جو ہم کہتے ہیں تسمیہ، یہ پوری آیت ہے قرآن مجید کی اور یہ قرآن کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو ثابت تو کرنا ہے۔ تو اگر ثابت ہے مصحف شریف میں تو یہ ہمیں نقصان نہیں دیتا کہ ہم اس کے قائل ہیں کہ تسمیہ قرآن ہے۔ باقی نازل ہوئے فصل کے لیے پیچھے ذکر کیا بین السور عندنا، اب اس کا حوالہ ذکر کرتا ہے مفسر۔ جی یہ حوالہ بھی ایک نقلی دلیل ہوتی ہے ائمہ سے، فرمایا ذکرہ فخر الاسلام فی المبسوط، جی فخر الاسلام نے اسی طرح ذکر فرمایا ہے۔ یہ حوالہ ہے اور ایک نقلی دلیل ہے۔ آ گئی۔ اللہ جل شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں، یہ یعنی سوال تب ہوتا ہے، تقریر ہے، سوال تب ہوتا کہ ہم اس کو قرآن کی آیت نہ بناتے۔ بناتے ہمارے نزدیک تسمیہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن فصل کے لیے یہ ہر صورت کے اول میں درمیان میں۔ لکھی گئی ہے، جی اور تمام تقریر ہی فی الکافی، جی یہ بھی حوالہ دیتا ہے اس کی پوری تقریر کافی میں ہے۔ جی یہ طالب علموں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ شوق کریں، کچھ پڑھیں، کچھ آگے آئیں۔ ہاں، کتنی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، یہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ طالب علموں کو رغبت پیدا ہو، تاکہ ان کتابوں کو دیکھیں اور ان جگہوں کا مطالعہ کریں۔ چلیں جی۔ اور وہ جو ذکر کیا انہوں نے نہیں ضرر دیتا ہمیں، کیونکہ تسمیہ آیت ہے قرآن پاک سے اور نازل کی گئی ہے واسطے فصل کے درمیان صورتوں کے نزدیک ہمارے۔ ذکر کیا اس کو فخر الاسلام نے بیچ مبسوط کے، اور جزی نیست وارد ہوگا اوپر ہمارے اس وقت کے اس اگر طرح نہیں ہے، جزی نیست کے وارد ہوتا، ہوتا اوپر۔ جی پھر سوال ہوتا ہمارے اوپر ہاں، یہ تب کہ اگر نہ بناتے ہم اس کو آیت ہم اس قرآن کو سے، آیت قرآن سے اور پوری تقریر اس کی بیچ کافی کے ہے، کافی کے ہے۔ بس اتنے کافی۔ اللہم بارک لہم، اللہم بارک لنا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا شفاء من کل داء۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔